نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایلا، خلا اور مبارات، جس کے لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خلا کی صورت میں بیوی کی طرف سے کیا کیا جا سکتا ہے اور خامد کی طرف سے کیا حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، وہ صادر فرمایا گیا حکم ہے۔ سب سے پہلے ہم الا کی طرف آتے ہیں۔ الا طلاق بطریق تعبیری طلاق کی ایک شکل ہے جو ایک عہد کی تکمیل میں وظیفہ زوجیت کو کم از کم 4 ماہ تک ترک رکھنے سے واقع ہوتی ہے۔ شافعی قانون کے مطابق ایسے عہد کے پورا کرنے سے ہی طلاق خود بخود نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے بیوی کو عدالتی فسخ طلب کرنے کا حق مل جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 4 ماہ تک اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس عورت کو ایلا کی شکل کے اندر طلاق حاصل کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا اور وہ عدالت میں دعویٰ تنسیخ نکاح بر بنائے ایلا دائر کرنے کی حقدارہ ہو جائے گی کہ اس شخص نے میرے ساتھ 4 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، ہم بستری نہیں کی، لہٰذا مجھے طلاق دی جائے۔ اس کے بعد ہے زہار، 318 سیکشن ہے محمد اللہ کا۔ زہار طلاق کی ایک شروعاتی شکل ہے۔ اگر عورت اپنی بیوی کو اپنی ماں یا کسی اور محرم عورت سے تشبیہ دے تو بیوی کو حق ہے کہ جب تک وہ کفارہ نہ دے دے اس سے علیحدہ رہے۔ اگر وہ کفارہ دے کر خود کو بری نہ کرے تو بیوی عدالتی فسخ کی درخواست دے سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں زہار۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی بات کے تحت اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تو تو میری ماں لگتی ہے، یا تو تو میری ماں کی طرح ہے، یا اپنی بہن سے تشبیہ دے دیتا ہے ایسے کسی رشتہ سے جو اس کے لیے محرم ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ شخص کفارہ ادا نہیں کرتا تو اس صورت میں عورت عدالت میں تنسیخ نکاح بر بنائے زہار کے نالش دائر کرنے کی حقدارہ ہو جاتی ہے اور اسے اس بات کے تحت تنسیخ نکاح حاصل ہو جاتی ہے۔ اب ہے ہمارا آج کا سب سے اہم موضوع خلا۔ خلا کیا ہے؟ طلاق کی ہم نے پہلے تفصیل پچھلی ویڈیو میں بیان کر دی تھی، طلاق کی اقسام بھی بیان کر دی تھی۔ خلا ہے کہ کسی عورت کا شادی کو فسخ کرنے کے لیے مطالبہ کرنا اور عدالت میں کوئی نالش دائر کرنا۔ میں نے پہلے تلاوت کی ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس میں ہے کہ جو حق مہر یا کوئی جائیداد بیوی کو حق مہر میں یا بطور تحفتاً دی جائے
وہ مرد واپس لینے کا حقدار نہیں ہوتا۔ صرف اس صورت میں واپس لینے کا حقدار ہوتا ہے کہ اگر بیوی کہے کہ میں اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتی اور مجھے خلا ملنا چاہیے، تو ایسی صورت میں وہ مرد اپنی دی ہوئے حق مہر کو یا کسی تحفے کو واپس لینے کی شرط رکھ سکتا ہے کہ اگر یہ مجھے واپس کر دے تو میں اس عورت کو طلاق دینے پر رضامند ہوں، یا اسے خلا دے دیا جائے تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا جس میں ایک صحابیہ جن کا نام حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے شوہر نے یہ بات کہی کہ میں حضرت ثابت بن قیس کے گھر پہ نہ رہنا چاہتی ہوں، ان کے ساتھ میں کسی صورت زندگی نہ گزار سکتی ہوں، تو ایسی صورت میں مجھے طلاق ملنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی بیوی کا یہ مطالبہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں تو وہ مجھے میرا باغ واپس لوٹا دیں، میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو منظور کر لیا، چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ لے لیا اور انہیں طلاق دے دی۔ یہ تھا قرآن پاک کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرما دیا کہ اگر عورتیں اپنی زندگی اپنے خاوند کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی اور طلاق چاہتی ہیں اپنی رضامندی سے، جبکہ خاوند میں کسی قسم کا کوئی شکم نہیں ہے، وہ ان کو نان و نفقہ بھی دیتا ہے، ان کا خیال بھی رکھتا ہے، ان کے ساتھ ہم بستری بھی کرتا ہے، ہم بستری کے لائق بھی ہے اور اچھا رویہ بھی اختیار کرتا ہے، اس کے باوجود وہ عورت اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی، تو ایسی صورت میں وہ اسے عوض دے کر طلاق حاصل کر لے، تو ایسی صورت کو خلا کا نام دیا جاتا ہے، کہ جس میں خامد بذات خود طلاق نہیں دیتا بلکہ بیوی مطالبہ کرتی ہے اور حاکم وقت کے پاس جاتی ہے اور جا کر نالش دائر کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے میرے خامد سے علیحدگی چاہیے، تو ایسی صورت میں خامد اسے بلا شرط بھی چھوڑ سکتا ہے، آزاد کر سکتا ہے اور اس بات کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے کہ میں نے اسے یہ چیز تحفتاً دی تھی، لہٰذا یہ میرا تحفہ مجھے واپس کر دے، تو ایسی صورت میں اسے آزاد کر دوں گا۔ اب ایک صورت اور بھی باقی بچی ہے جسے مبارہ کا نام دیا گیا ہے۔ خلا اور مبارہ، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر بیوی کی طرف سے مطالبہ آئے کہ مجھے آزادی چاہیے اور مجھے طلاق دی جائے، تو ایسی صورت میں جو طلاق ہوگی اسے خلا کہیں گے اور خلا کے تحت نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس تنسیخ نکاح کی ابتدا دونوں کی بیزاری سے ہوتی ہے کہ خامد بھی بیزار ہے اور عورت بھی بیزار ہے، تو ایسی بیزاری کو ہم مبارہ کا نام دیتے ہیں، اور اس بنا پر دونوں مابین فریقین یہ معاہدہ طے پاتا ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں، تو اس صورت میں جو خلا ہوگا وہ طلاق بائن ہوگی اور ایسی صورت میں نکاح فسخ ہو جائے گا۔ طلاق کے جس میں خلا اور مبارہ دونوں شامل ہوں، اس میں بیوی جو ہے عدت گزارنے کی پابند ہے اور عدت کے بعد ہی وہ اگلی جگہ پر نکاح کر سکتی ہے۔ عدت کے متعلق انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ ویڈیو میں اظہار خیال کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔